یہ تو ہم نے مختصر طور پر سول لائن ڈویژن کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھی۔ اب واپس آتے ہیں اس کیس کی جانب جس میں پولیس نے 7 ماہ کی محنت اور بعد میں ملزم کو گرفتار کیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ قتل کی وجہ ناد نکلی مقتول کے دوست پر چوری کا الزام لگایا گیا، اور جب الزام جھوٹا ثابت ہوا تو ملزمان نے مقتول پر تشدد کیا۔ قتل کبھی چھپتا نہیں، لیکن اس کیس میں وجہ ناد واضح ہے، جس میں ملزمان نے خود کیس کا آغاز کیا اور بعد میں تشدد کے ذریعے سزا دینا شروع کر دی۔ لیکن قانونی نقطہ نظر سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر چور پکڑے گئے تھے یا شبہ تھا تو پولیس کی طرف سے انصاف حاصل نہ کرنا کیسے جائز ہے؟ آئیے سنتے ہیں ماہر قانون سے جو اس معاملے کی قانونی پیچیدگی اور انصاف کے تقاضوں پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ سراسر اللیگل ہے۔ قانون میں اس کی ممانعت ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں قانون لیں۔ پاکستان میں شرعی لا بھی موجود ہے، ہمارا جو ڈومیسٹک لا ہے وہ بھی موجود ہے یہاں پہ۔ قطعاً یہ لا ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اگر ایسا انسیڈنٹ ہو گیا تھا تو آپ لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہوتی ہیں، آپ کا چاہیے کہ آپ ان سے رابطہ کریں، ان کو اپنی رداعت بتائیں۔ وہ باؤنڈ ہیں آپ کی اپلیکیشن نوٹ کرنے پہ، ایف آئی آر لینے پہ۔ سی آر پی سی کے اکارڈنگ انہوں نے سیکشن 154 کے تحت آپ کی ایف آئی آر لکھنی تھی۔ پروسیجر لا چلتا ہے، پروسیجر کے تحت وہ ایک بندے کو پکڑتے، دیکھتے آیا کہ چوری ہوئی بھی ہے یا نہیں، وہ آگے فردر انویسٹیگیٹ کرتے۔ انویسٹیگیٹ کے بعد وہ اس میں کچھ جو ہمارا شرعی لا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر چوری کا الزام لگاتے ہیں نا تو اس کے لیے آپ کے گواہ بھی ہونے چاہیے، آپ کے پاس ریکوری بھی ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ اس کو اپنی ہی سمجھ سے پکڑ کے اور اس کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیں تو یہ تو لا قانونیت ہے، بہت دکھ اور بہت افسوس کی بات ہے۔ اور اس میں اگر کوئی بندہ کسی کو چھڑوانے جا رہا ہے، کتنے افسوس اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ اگر کوئی اس کے پوچھنے جا رہا ہے اس معاملے کو کہ یہ ہوا کیا ہے، کیوں اس کو مارا جا رہا ہے، تو وہ مارنے والے اس کو ہی اس کا ایجنٹ سمجھ کے اس کو بھی مارنے اور مارتا اتنا ماریں کہ وہ جان سے بھی بھاگ ہو جائے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو قانون ہے، ہمارے جو معاشرے میں اس طرح کی لا قانونیت پھیلائی جا رہی ہے، اس میں ہماری ایجنسیز کا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے لگ گئے ہیں۔ آپ کے سامنے ہی ہے، پچھلے دنوں میں ایک ہمارا ادارہ ہے، مخصوص ادارہ ہے جو انکاؤنٹر کرنے کا اسپیشلسٹ ہو چکا ہے۔ جب اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں بار بار اور ڈھیروں مثالیں ملتی ہیں نا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہماری سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پہ کوئی کورٹ آف لا نہیں ہے۔ اکارڈنگ ٹو پاکستان پینل کوڈ 1860 ہمارا کچھ ایک ایڈمن لا ہوتا ہے اور دوسرا ہمارا ہوتا ہے پروسیجرل لا۔ ایڈمن لا جو ہوتا ہے اس میں ہماری جو سزائیں ہوتی ہیں، پنشمنٹس ہوتی ہیں، وہ ڈسکرائب ہوتی ہیں، اور اسی کے تحت ان سزاؤں کو امپلیمنٹ کیسے کروانا ہے اس کو ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ ہمارا سی آر پی سی پروسیجر لا میں ہوتا ہے، وہ ہے 1898۔ اب پی پی سی میں جو چوری کی سزا ہے وہ 3 سال ہے۔ اب 3 سال کی سزا کی بھی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، کچھ گواہ ہوتے ہیں، گواہوں کی بیانات ہوتے ہیں، پھر ان پہ کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے، کچھ فائن بھی ہوتا ہے۔ آیا اس انویسٹیگیشن میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مجرم ہیں بھی یا نہیں، یہ جھوٹے الزام تو نہیں لگا رہے ان کے اوپر، یہ جو گواہ ہیں یہ جھوٹے تو نہیں ہیں۔ اس کی جو آگے پروسیجر کے تحت ان کی امپلیمنٹ ہونا ہے وہ 379 ڈسکرائب کرتا ہے سی آر پی سی کا۔ ہمارے لا کے اندر ان کے ساتھ اور بھی دفعات لگ سکتی تھیں اور لگنی چاہیے تھیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ لگانی چاہیے۔ ہمارا بڑا وائڈ ایک لا ہے جس میں ہمارے سارے قانون کو بھی ڈسکرائب کیا گیا ہے، ان کی پنشمنٹس بھی، ان کے فائن بھی، اور ان کی ڈیوریشن بھی بتائی گئی ہے کہ کتنے سال تک کی سزا ملتی ہے۔ پاکستان پینل کوڈ 1816 کے تحت تو اس کی بنتی ہے 378، سیکشن 378، اس میں تھیفٹ کو بتایا گیا ہے، اور جو اس کا پروسیجر ہے کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ سی آر پی سی 1898 کے اندر 379 ڈسکرائب کیا ہے۔ اس میں اس کی 3 سال کی سزا ہے اور فائن بھی ہو سکتا ہے۔ 302 کا ہی ہے، اس میں ایک ڈیلیوری بوائے تھا، ڈیلیوری بوائے ایک جگہ اپنی ڈیلیور کرنے جاتا ہے تو آرڈرز وغیرہ، تو وہاں پہ ان کے ساتھ جس کے گھر آرڈر دینے جاتا ہے انہوں نے ان کا آپس میں کوئی میٹ اپ ہو جاتا ہے اور وہ فرینڈ شپ بڑھتے بڑھتے کافی آگے تک چلی جاتی ہے۔ لڑکی ہوتی ہے وہ میریڈ ہوتی ہے، اس کے ہسبینڈ کو پتہ چل جاتا ہے
اب لڑکا اس کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ اپنی وائف کو کہتا ہے کہ دوبارہ کوئی آرڈر دو اور اس کو بلاؤ. وہ اس کو بلاتے ہیں آرڈر کے بہانے, وہ آرڈر لے کے جاتا ہے, لڑکی اس کو اپنے گھر میں لے جاتی ہے. اوپر سے اس لڑکی کا, اس وائف کا ہسبینڈ آ کے اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی ابڈکشن ہو جاتی ہے. اس کو کافی دن وہ اس کو غائب رکھتے ہیں, ایون کہ اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں, اور اتنا تشدد کرتے ہیں کہ وہ جان سے مار دیتے ہیں. جب اس کو جان سے مار دیتے ہیں تو وہ اپنے سارے راز چھپانے کے لیے, اپنا کوئی ان کو ویک پوائنٹ نہ چھوڑنے کے لیے, تو وہ اس باڈی کو آگ لگا دیتے ہیں.